اور ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ ریزائن کریں. فی الحال آپ میرے منہ سے اتنی ہی بات سنیں, اس سے زیادہ بات میں اس وقت کرنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ اگلی لیکن سعد بھائی کنفیوژن بہت ہے. وہ میں نے آپ سے کنفیوژن پوچھنی ہے, کبھی آپ کہتے ہیں گو زرداری گو, کبھی کہتے ہیں گو گیلانی گو. آج کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار نے ابھی کہا ہے کہ ہم تو اس کے گیلانی صاحب قربان ہو رہے ہیں, اصل تو کردار بیٹھا ہے ایوان صدر. اس میں کوئی کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ آصف علی زرداری صاحب کے معذرت کے ساتھ جو انہوں نے مال سوئس بینکوں میں اکٹھا کیا تھا, اس کو بچانے کے لیے پوری پیپلز پارٹی داؤ پہ لگا دی, پورا جمہوری نظام آپ نے داؤ پہ لگا دیا. ایک وزیر اعظم بلی چڑھ گیا, اگر یہ چلا جاتا ہے ایک اور وزیر اعظم آ جاتا ہے, پھر وہ بھی خط نہیں لکھے گا, تو کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ بلی چڑھتے رہیں گے؟ تو زرداری صاحب خود ہی کوئی خیال کر لیں. اب وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, ظاہر ہے ان کی بات مانی جاتی ہے. ہماری جماعتوں میں اس ملک کی مروجہ اصول ہے کہ جماعتوں کے سربراہ جو ان کی بات کا وزن 90% ہوتا ہے. تو مسائل تو ہیں نا جی, تو آپ راستہ دیں نا پوری قوم کو اور جمہوریت کو راستہ دیں. جمہوریت کا اور کتنا اگر آپ حکومت میں ہوتے, خیر اگر آپ حکومت میں ہوتے تو یہی کرتے جو کہ اس وقت زرداری صاحب کر رہے ہیں. میں تو مثال موجود ہے نا, مثال موجود ہے نا کہ 93 میں گو سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں تھا, لیکن چونکہ صدر موجود تھے غلام اس وقت بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی, اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کو چلنے نہیں دے رہی تھی, وہ چل نہیں پا رہا تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ چلنے بھی نہیں دے رہی تھی, اس الیکٹ کو لپیٹا گیا تھا. ابھی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی اس طرح کی. پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی نظام کو اسی طرح لے کے حکومت کو چلا سکتے ہیں تو چلا کے دیکھ لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, چلتا تو چلا لیں. لیکن آپ پی ٹی آئی خاموش ہے ابھی تک. ایک مطالبہ ان کی طرف سے آیا خان صاحب کے, اس کے بعد کوئی مطالبات ان کی طرف سے, ایون ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو کال کر رہے ہیں, وعدہ کیا تھا, فون نہیں اٹھا رہے. سو اپوزیشن کا یہ حال ہے. آپ لوگ فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ ہم اسٹرینجر ان دی ہاؤس. اپوزیشن میں کسے کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, تحریک انصاف کو بھی اور آپ کو بھی. آپ بڑی پارٹی ہے, وہ چھوٹی پارٹی ہے. آپ کرتے ہوں گے, ہم تو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت. وہ جو مرضی کہیں جی, ہم تو انہیں اپوزیشن میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. سیاسی جماعتوں میں بھی کاؤنٹ کرتے سوچتے ہیں, کیونکہ جس پروسیس سے وہ گزر رہے ہیں وہ گناہ سارے وہ گناہ ہم سارے کر کے آئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے تو وہ جو چوسنی لیتے ہیں اور جو وہ فیڈر پیتے ہیں, وہ باری باری سبھی نے پیا ہے, اور جس نے فیڈر پیا ہے چند ایک کو نکال کے انہوں نے بھگتا بھی ہے اور پچھتائے بھی ہیں اور کفارہ بھی ادا کیا ہے. تو جو کام زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے وہ اب کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جماعت ہیں. نہیں, وہ خود کو بھی کہتے ہیں سیاسی جماعت ہے, اور یہ تو الیکشن میں وہ آئیں گے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا, اور ساری جماعتوں کا. جی, میں حاجی صاحب نے چونکہ ان کے بیٹری بھی ڈاؤن ہے, ان سے جلدی بات کر لوں. حاجی صاحب, یہ تو صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ اگلے 4-5 میری بیٹری ڈاؤن نہیں ہے. آپ کے فون کی بند ہو گیا تھا بیچ میں. بھائی صاحب آپ کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اگلے 4-5 مہینے آپ کو الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے, اس بارے میں اتحادی جماعتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو وزیر اعظم کا ڈسکریشن ہے, جس دن بھی وہ چاہیں اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور الیکشن کرا لیں, وہ ان کی پارٹی اور ان کے اتحادی یہ فیصلہ کریں گے. یہ فیصلہ اپوزیشن ان پہ نہیں تھوپ سکتی ہے. باقی اس جو فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے کے بڑے نیگیٹو اثرات ملک کی سیاست پہ پڑیں گے, کیونکہ جن علاقوں میں پیپل پارٹی مقبول ہے, جن علاقوں میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتوں نے ہمارے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی, دوسرے وزیر اعظم کی حکومت ختم کی, اسمبلی ختم کی, وہ بحال نہ ہو سکی, اور اب تیسرے وزیر اعظم کے کنٹیمپٹ کے کیس کے ساتھ ساتھ اور بھی بات اس میں اپنے فیصلے مختصر فیصلے میں کی گئی. جبکہ پنجاب سے ایک وزیر اعظم کی جب حکومت اور اسمبلی توڑی گئی تو اسی سپریم کورٹ نے اسے بحال کر دیا. جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا تو سپریم کورٹ نے اتنا زیادہ سا ایکشن نہیں لیا. ابھی کنٹیمپٹ کے سینکڑوں کیسز عدالت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کیسز کا نمبر ابھی تک نہیں آیا. اچھا, بہت بہت شکریہ حاجی دل صاحب. لیکن جزی صاحب, یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا اور صحیح بھی یہی بات کر رہے ہیں, اس بات میں کتنا وزن ہے؟ یعنی سیاسی شہید بن گئے وزیر اعظم آخر میں, بالآخر. دیکھیں بی بی, بات سنیں, گزارش یہ دیکھیں ایک فیصلہ آیا ہے, اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر ہمارے لوگ سادے بھی ہیں, ان کو بعض اوقات دیکھیں نا, گزارش ہے ان کو بات یہ, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس, اب میں ایکسپلائٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ جو مرضی کہہ لیں, میں تو کسی کو نہیں روک سکتا, لیکن میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو اس ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں, جن پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے سسٹم کو چلائیں, اگر وہ ایپیکس کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے اور اس کو ایشو بنا کے
یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ جانبدارانہ ہے، اس میں جج صاحبان معافی چاہتا ہوں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مجھے کہنا نہیں چاہیے وہ، تو پھر بات یہ ہے کہ یہ میسج دیکھیں نا جانبدار ایکسیٹرا، انفارچونیٹلی یہ سارے لفظ استعمال پھر کیا میسج دے؟ پھر تو ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس کی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سبز کتاب جو سن لیں نا، سن لیں، یہ کانسٹیٹیوشن کی جو سبز کتاب سینٹر صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں ایک آرگن، یہی آرگن ہے، ان کی پارٹی کے اپنے منشور میں یہی سسٹم ہے، تو اگر آپ اپنے اس سسٹم کی، اس کانسٹیٹیوشن کے اس حصے کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر عام آدمی کو تو میسج دیا جا رہا ہے۔ یہ تو فرقوں والی بات ہو گئی نا، کچھ لوگ اپنی، کچھ فرقے اپنی انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں، کچھ یہ بات درست ہے، لیکن دیکھیں ہم پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے ہیں۔ میں ہر جگہ یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ صرف سوئس اتھارٹیز کو خط نہ لکھنے والی بات کے علاوہ کوئی دوسرا آرڈر بتا دیجئے جس پہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو 10 چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آئین کے بنیادی جو اصول اس میں طے ہیں، ان کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آئے وہ ہم نے تسلیم کیے ہیں۔ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں جانبداری کی بات کرتے ہیں، ہم ان کا کنڈکٹ دیکھیں، آپ دیکھیں پرانی باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں، مشرف کے دور میں عدلیہ نے کیا کیا، ضیاء کے دور میں کیا، چھوڑ دیجئے۔ جب عدالتیں آزاد ہو گئیں، جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہے، 3 نومبر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس نہج پہ آپ خود لے کے آئے ہیں عدالت کو۔ دیکھیں اگر عدالتیں ہم سے ناراض ہیں، نہیں اگر عدالتیں اگر ہم سے ناراض ہیں تو ناراضگی میں معاف کیجیے گا فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر عدالتوں کو ہم پر غصہ ہے تو غصے کے عالم میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ عدالتوں کو فیصلے وہ کوئی معصوم یا وہ تو یہی بات نہیں، یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے تو پھر ہمیں اسی طرح کرٹیسائز کرنے کا ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ بار بار کریں گے، بابر اعوان صاحب کا رویہ کس طرح، اچھا مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لے لوں، بالکل اس پہ آپ کی بات لوں گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ پول پہ اپنا اظہار ضرور کیجئے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے یا نہیں۔ ملتے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سینٹر سعید غنی صاحب اس پہ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جانبدارانہ فیصلے ہوئے ہیں، ان کا اپنا شکوہ ہے جو کہ اب پیپلز پارٹی فارمل طریقے سے لے کے آ رہی ہے۔ سو الیکشن بھی آپ نے، کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ہمیں کنکلوژن کی طرف بڑھنا ہے، الیکشن بھی آپ نے نہیں کرانے، کنفرنٹریشن بھی ہونی ابھی نہیں، امیجیٹلی نہیں، کیونکہ میاں صاحب نے مطالبہ کر دیا ہاں، اور ابھی چودھری نثار صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا کہ وزیر اعظم کو انصاف کا تقاضا یہ کہ مستعفی ہو جانا چاہیے، وہ بھی آپ نہیں کرے تو کریں گے کیا؟ نہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ مطالبات کر سکتے ہیں، پھر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم مطالبات کتنے مانتے ہیں کتنے نہیں مانتے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا پولیٹیکل رائٹ ہے۔ دیکھیں اب جو ہم جوڈیشری کی بات کریں، میں نے کہا کہ میں پرانی باتوں پر نہیں جاتا ہوں، چلیں ہم آ جاتے ہیں جب یہ آزاد عدلیہ ہو گئی اس کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ جنرل مشرف وردی میں الیکشن لڑے تھے، انہی ججوں نے اجازت دی کہ وردی میں لڑے، کہاں لکھا ہے ان کے اندر؟ ایک جملہ مجھے بتا دیجئے، انہوں نے کہا الیکشن لڑ دیجئے، فیصلہ بعد میں دیں گے۔ اس کے بعد یہ 3 نومبر ہو گیا۔ 3 نومبر کا جو آرڈر ہے 3 نومبر 2007 کا، جس کی کنٹمپٹ کی بنیاد پہ 110 ججوں کو نکالا گیا، ان ججوں کو بھی نکالا گیا جو 3 نومبر 2007 کو جج نہیں تھے، چلیں بہت اچھا کیا کنٹمپٹ کی انہوں نے، لیکن اسی آرڈر میں اور لوگوں کو بھی تو روکا گیا تھا، کیا کسی اور کے خلاف کنٹمپٹ کیوں نہیں ہوئی؟ صرف ایک بات یہ ہے، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کیا وہ سندھ سے نہیں، میری گزارش سنیں، مطلب یہ تو اگر عدلیہ آزاد ہوگی، عدلیہ انصاف پر فیصلے کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ اس لیے نہیں، پسند کا کون مانگ رہا ہے؟ پسند کا کون مانگ رہا ہے؟ $60 بلین کا جو مسئلہ ہے، ملین۔ اچھا میری بات، ابھی یہ بات خواجہ صاحب نے بھی کہی، جو مقدمات دائر ہوئے سیف الرحمان صاحب نے کیے، انہوں نے معافی مانگی کہ میں نے غلط کیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے خود اپنی کتاب جو وڑائی صاحب نے لکھی اس میں کہا کہ ہم پر دباؤ ڈال کر یہ مقدمات بنائے گئے تاکہ پیپلز پارٹی کو بھی ہمارے ساتھ لڑایا جا سکے، اور کئی ان کے ممبران نے، جس میں غالباً خواجہ آصف صاحب بھی شامل ہیں، میں نے خود شاید ایک دفعہ ان کی تقریر سنی، جب اس سے تو خیر ممبر نہیں تھا میں، انہوں نے کہا کہ یہ مقدمات غلط بنے اور ہمیں نہیں بنانے چاہیے۔ چودھری شجاعت ان کے وزیر داخلہ تھے، اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آصف زرداری کے خلاف جو ڈرگس کا کیس بنایا گیا وہ غلط ہے۔ میری بات، ایک سیکنڈ،
اس کے بعد میاں صاحب نے جب COD سائن کیا, جب یہ ARD میں آیا, ساری چیزیں بیٹھی, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلی باتیں ساری ختم ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب سوئس کیسز کی بات اب آپ کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ کیسز چلے ہیں, ابھی چلے ہیں. وہ سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب ثبوت ہے کہ جس میں میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ غلط کیسز ہے. لیکن خالد صاحب ابھی بھی چودھری نثار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم گھس کے دکھائیں ایوان کے اندر, ہم ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے یہاں پہ. سو کس طرح سے یہ ڈیموکریسی, ٹھیک ہے وہ کنوکٹڈ ہے, غلط بات ہے, نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے, حکومت نے غلط فیصلے کیے, لیکن اپوزیشن نے جس نے رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کیا ہے, کیا وہ اب یہ کرے گی؟ نہیں, وہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھسیں گے تو ہم پتھراؤ شروع کر دیں گے ان کے اوپر. نہیں مطلب احتجاج کریں گے, ظاہر ہے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور یہ پارلیمنٹری روایت ہے اور ہم نے پارلیمنٹری نارم سے باہر جا کے ہم بات نہیں کر رہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا, میں نے ایک سوال اٹھایا اس کا جواب نہیں آیا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اب ایک صاحب جو کنوکٹڈ ہیں, اور یہ تو ان کا نقطہ نظر ہے نا کہ غلط ہوا ہے, کچھ لوگ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہوا ہے, تو ایک صاحب کنوکٹڈ ہو گئے ہیں, یہ تو کلیئر بات ہے. ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں؟ ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی ہے آئین کی 20ویں ترمیم کے بعد, کیئر ٹیکر وزیر اعظم اور کیئر ٹیکر وزراء اعلیٰ پہ, ان کے ساتھ ہی کنسلٹیشن اپوزیشن نے کرنی ہے, اس پہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پہ, ڈے ٹو ڈے بزنس پہ آپ نے بات کرنی ہے. تو اگر ہم کنوکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرتے رہیں گے تو کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں؟ ایک منٹ ذرا, میں لیٹ می کمپلیٹ. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لڑیں گے, 2 ڈھائی 3 مہینے نکالیں گے, انہیں بجٹ لے کے آنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں انتخابات 2012 کے اینڈ میں کسی وقت 4-5 مہینے پہلے ہو سکتا ہے یا نیا وزیر اعظم بھی لانے کی کوشش کریں, چلے گا نہیں. اب اس جگہ جہاں پہ جنگ آ گئی ہے اور جس طریقے سے نافرمانی کی گئی ہے, میری بھی اپنی ایک تھوڑی سی فیلنگ انڈیویجول ذرا ڈیفرنٹ ہے. میں ابھی جج صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ بریک میں کہ جی 248 پہ, یہ میری ذاتی بات ہے, PMLN کی بات نہیں میں کر رہا, کہ 248 پہ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کو کر دینی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. ایسے سوالات آتے ہیں ذہن میں, لیکن اوورآل بات یہ ہے کہ تضحیق ایک بار ہوئی ہے, درجنوں بار تو آپ نے تضحیق کی ہے. آپ انسان فرشتوں, آپ ججوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سپر ہیومن ہیں, وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں. آپ ہر وقت ان کو طنز کریں گے, ابیوز کریں گے, اور ان کے فیصلے جن کو انہوں نے سزائیں دی آسمان, آج سزا ملتی ہے, اگلے دن آپ ان کی سزا یا صدر صاحب معاف کرتے ہیں, آج سزا ملتی ہے, اگلے دن وہ کیبنٹ میں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کار حکومت نہیں وہ چلانے دیتے. اگر آپ وزیر اعظم ہوں سعد رفیق صاحب تو آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ بہتر لوگوں کو لائیں گے نا, اگر چوروں کو اٹھا کے کابینہ میں بٹھا دیں گے, اور اسی طرح عدلیہ اگر بہتروں کو بھی یہ کرتی رہے, پھر کیا ہوگا؟ ایک منٹ بات مجھے ختم کرنے دیں, ایک منٹ سوال ہو گیا پھر انہوں نے جواب دینا ہے. کہ اور نالائق اور کرپٹ افسروں کو لگاتے رہیں گے تو اپنا چہرہ تو ہم خود کالا کرتے رہیں گے. آپ اچھے لوگوں کو لگائیں, بہتر لوگوں کو اپنی جماعت کے وزیر بنائیں, آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں سارے بیریئر اتار دو اور آپ کی بات درست ہے اور باقی ساری قوم جھوٹ بول رہی ہے, اس طرح تو نہیں چلے گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے جمہوریت کا مطلب یہ. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, میں ایک صرف چیز کا جواب جو انہوں نے کہا نا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونے اور پرائم منسٹر سے کیسے پوچھیں. جتنے ججز ابھی اپوائنٹ ہوتے ہیں نا, جتنے بھی ججز ہوتے ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے تھرو جاتے ہیں پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر جاتے ہیں پریزیڈنٹ کو, اور اسی طرح سے سارے کیسز پرائم منسٹر کے خلاف پریزیڈنٹ کے خلاف چل رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو آپ کا پروسیجر ہے وہ رک جائے گا. اچھا میں بالکل, میں جیسا اب مجھے فائنلی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہو کیا سکتا ہے اس کے بعد؟ اپیل ہوگی, کتنے دن لگیں گے؟ وزیر اعظم جائیں گے, کتنے دن لگیں گے؟ کیا ہوگا؟ اپیل تو داخل ہوگی, یہ تو ان کا رائٹ ہے, اپیل داخل کریں. اور ریفرنس جائے گا, ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, صرف ایک سے اسپیکر کو کوئی بھی ان کا ایم این اے جو ہے کوئی درخواست دے سکتا ہے کہ نا ابھی تک نہیں آئی وہ تو آ جائے گی نا, ابھی ججمنٹ ہے, اب سرٹیفائیڈ کاپی لے لیے, کل جا کے لگا دیں گے اور اسپیکر اس کا فیصلہ کرے گی. اچھا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہم نے فیس بک پہ پول ڈالا تھا کیا وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. تقریباً 1000 سے زائد لوگوں نے اس میں حصہ لیا. ہاں کہنے والوں کی تعداد ہے 92%, نہیں کہنے والوں کی تعداد ہے 6%, معلوم نہیں کہنے والوں کی تعداد ہے 2%. سو یہ عوام نے کہا ہے کہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے. سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹویٹر اور فیس بک پہ ہمارے ووٹر ہی نہیں ہیں. لیکن کیا اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو ہم پر امید طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے ادارے بن رہے ہیں. پاکستان کے اداروں کو بننے کے لیے ایک طویل آمریت کے بعد تھوڑا سا وقت لگے گا, اور وقت تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم جرنیلوں کا احتساب کر کے ان کو کٹہرے میں لائیں گے اور ان کے حوالے سے بات کریں گے, اور یہ اس کی ابتدا ہے. ایک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ, لیکن آپ خود دیکھیے الیکشن سے پہلے کہ کرنا کیا چاہیے, فیصلہ آپ کا.